بعض اوقات بعض لوگ جو نہیں سمجھتے حقائق کو، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بے اعتکاف تو اکیلے بیٹھنا ہوتا ہے بند کر کے، تو ہزارہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کیا اعتکاف ہے؟ نہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ جہاں مومنوں مسلمانوں کی تعداد جتنی بڑھتی جائے گی، رب کی رحمت کا نزول اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے تنہا نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز کا 27 گنا ثواب زیادہ، اور باجماعت نماز کے مقابلے میں نماز جمعہ کا ثواب زیادہ۔ جو لوگ اس عمل خیر میں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجر، ثواب، رحمت کا نزول ہر شے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر نماز عید کا ثواب نماز جمعہ سے زیادہ، اور پھر حج کا ثواب جس میں پوری امت جمع ہوتی ہے اس کا اجر سب سے زیادہ۔ تو حرمین شریفین میں بھی ہزارہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہاں کون بیچارہ اپنے خیمے لگا کے اکیلا بیٹھتا ہے؟ تو آج کی دنیا میں اگر اجتماع اعتکاف کے لیے ہو جائے تو پھر دل کے اندر خلوت گاہ بنانا چاہیے، نگاہ و دل کا خیمہ ہونا چاہیے، تاکہ غیر ضروری لغو باتوں سے گریز، خاموشی اور ہمتن مولا کی طرف توجہ ہو جائے۔ یہ اعتکاف ہے، خلوت مع اللہ ہے۔ اور تنہا رہے اور نفس میں کھیلتے رہے، تنہا رہے اور شیطانی خیالات میں کھیلتے رہے، اور تنہا بیٹھے اور خیر کا سبق نہ ملا، اس سے بدرجہ بہتر مکاثرۃ جمع المسلمین۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی جماعت کو، نیکی کے کام پر اکٹھے ہونے والوں کے اجتماع کو جتنا بڑھایا، اللہ اس کو ان کی خیر میں اتنا شامل کر دیتا ہے۔ امام اسقلانی نے المطالب العالیہ میں اس کو روایت کیا، اور امام ہندی نے کنز العمال میں، امام ابو طالب مکی نے علم القلوب میں۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ پاک نے فرمایا کہ تنہا کرو تو میں عرش پر اس بندے کو تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر ہجوم میں جماعت میں بیٹھ کر بندے میرا ذکر کریں تو میں ملائکہ کی جماعت میں عرش پر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، ملائکہ کے مجمع عام میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی جو اجتماعیت کسی عمل خیر میں ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں خلوت کا مقصد نہ ٹوٹے، حال خلوت کا رہے، عبادت میں محو رہیں، ذکر میں محو رہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان للہ، کس طرح جو اجتماع بڑھتا ہے تو خیر بڑھتی ہے، بخشش بڑھتی ہے، مغفرت بڑھتی ہے، رحمت بڑھتی ہے، کرم بڑھتا ہے۔ اس لیے اس کرم میں شریک ہوتے ہیں۔ جو کرم تنہا بیٹھنے سے ملنا ہے، وہ کرم اگر 50,000 آدمی جمع بیٹھے ہیں، 40,000 آدمی بیٹھیں، 10,000 بیٹھیں، 5,000 بیٹھیں، 100 بیٹھیں، 50 بیٹھیں، جتنا عدد بڑھتا جائے گا مولا کے کرم کا عدد اور کثرت اسی تناسب سے بڑھتی جائے گی۔ حتیٰ کہ جب ذکر اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے، ورنہ ذکر تو انسان چاہتا ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اب حدیث پاک سنیے، متفق علیہ۔ تنہائی کے ذکر کی فضیلت و برکت اپنی جگہ، مگر اجتماع مجالس ذکر اس کی برکت کا حساب ہی کچھ اور ہے۔ تو اس شہر اعتکاف میں مجالس ذکر ہوتی ہیں، ذکر کی عظیم مجلسیں قائم ہوتی ہیں جن پر ملائکہ اترتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان دنیا تک اپنے پروں سے سائبان تان لیتے ہیں۔ اس لیے اس اجتماعی اعتکاف میں کثرت سے مجالس ذکر کی ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر وفی روایت یلتمسون مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اجتماعی طور پر جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہزارہ لوگ منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو 10 دن میں 10 ہزار بار بھی ایک دن میں کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا ورد، اور ہزار بار بھی پڑھتے ہیں تو 10,000 کلمے کا ورد ایک شخص کرتا ہے۔ اور اگر 1000 آدمی بیٹھے اور ایک شخص 10,000 بار کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہا ہے تو کتنے لاکھوں کروڑوں گنا ایک دن میں اللہ کا نام پکارا گیا، اکٹھا پکارا گیا، لاکھوں کروڑوں گنا ایک دن میں حضور پر درود و سلام بھیجا گیا، تسبیح و تحلیل کی گئی۔
عبادت کی گئی، تسبیح کی گئی، اسی عدد کے حساب سے ملائکہ اور اللہ کی رحمت اترتی، اور وہ سارا ثواب ہر شخص کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہزارہ افراد کے لیے بے اجتماع مقرر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ نَادَوْا، پر جب دیکھتے ہیں مجلس ذکر کہ اس اجتماع میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ملائکہ آوازیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، جس چیز کی تلاش میں نکلے تھے وہ مجلس مل گئی، وہ مجلس مل گئی۔ منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں ہزارہ کی تعداد میں اللہ کی ذکر کی مجلسیں بپا کرنے والوں، لاکھوں ملائکہ ہلموا الی حاجتکم کر کے تمہارے ارد گرد اوپر جمع ہو جاتے ہیں مجلس میں، اور روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا مجلسیں بپا کرتا ہے، اللہ کے یہاں ملائکہ کی عدد کی کمی نہیں، ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ خاص منہاج القرآن کے لیے مختص نہیں، جہاں بھی کثرت سے اہل ذکر مجلس کریں گے وہی حال اللہ کے کرم کا ہوگا، جمع ہو جاتے ہیں۔ قال فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اپنے پروں کو جوڑ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک اپنے پروں کو جوڑ کے سائبان بنا لیتے ہیں، سائبان، اور اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں جب مجلس ذکر ختم ہوتی، اللہ اللہ، استغفار کی مجلس، درود پاک کی مجلس، تسبیح و تحلیل کی مجلس، مراقبہ کی مجلس، ذکر اور فکر آخرت کی مجلس، پھر تعلیم و تعلم کی مجلس، قرآن و سنت کے بیان کی مجلس، فقہ کی مجلس، علم کی مجلس، ہر مجلس کا اجر ہے۔ اتنے اجر اعتکاف گاہ میں جمع ہو جاتے ہیں جو تنہا بیٹھنے والے کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو ملائکہ مجلس سے ذکر ختم ہونے کے بعد واپس جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ، حدیث کا نمبر 6045 ہے، صحیح بخاری۔ تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، اور آقا نے فرمایا حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جاننے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس رب کی محبت کا عالم دیکھیے، اپنے ذکر کرنے والے بندوں کی مجلس سے محبت۔ فرمایا وہ عالم، ان سے بہتر جانتا ہے، جو فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر اب آئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر پھر ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ ہائے ہائے، وہ اللہ سننا چاہتا ہے فرشتوں کی زبان سے کہ مولا تیرے ذکر کرنے والوں کی مجلس سے آئے ہیں، وہ سن کے خوش ہوتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، خود پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ پوچھتے ہیں یا ما یقول و عبادی، باری تعالیٰ تیرے ذکر کرنے والوں کی ہزارہ لوگوں کی مجلس بپا تھی، ماڈل ٹاؤن میں، ٹاؤن شپ میں، جامع المنہاج میں، منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں